نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دنوں سے قربانی کے مسائل اور اس کے ضروری احکام شروع تھے۔ چونکہ قربانی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے ہاں تب قبول ہوتی ہے جب اس میں چند شرائط ہو۔ نمبر 1 کم، نمبر 2 کیف، نمبر 3 عین۔ کم کا معنی یہ ہے کہ کتنے مقدار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت کی ہے۔ کیف کا معنی یہ ہے کہ کس طریقے اور کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت کی ہے۔ اور تیسرا ہے عین، کہ کون سے موقع، کون سے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت کی ہے۔ تو چونکہ قربانی بھی ایک عبادت ہے اور ہر عبادت مرکب ہوتا ہے ان اشیاء ثلاثہ سے، لہذا اس بنا پر قربانی کے احکام کو سمجھنا اور جاننا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کہ یہ نہ ہو کہ ہم تو کرتے عبادت ہے لیکن اس طریقے سے اگر ہم عبادت ادا نہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو یہ ہمارا عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ تو پچھلے درس میں ہم نے وہ عیوب ذکر کیے تھے کہ اگر کسی جانور کے اندر یہ عیوب موجود ہو تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ آج کے درس میں ہم وہ عیوب ذکر کریں گے کہ یہ جو عیوب ہے جو آنے والے درس میں آئیں گے، اگر یہ جانور میں ہو تو ان عیوب کے باوجود بھی قربانی جائز ہے لیکن ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے ان عیوب کے ہوتے ہوئے بھی قربانی کر لی تو ان کی قربانی عند اللہ مقبول ہوگی لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ وہ چند عیوب ہے، وہ ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلا عیب یہ ہے کہ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی تو جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ دوسرا عیب یہ ہے کہ جس کے سینگ ٹوٹ گئے ہو مگر ٹوٹنے کا اثر جڑ تک نہ پہنچے تو اس کی قربانی جائز ہوگی لیکن مع الکراہت۔ تیسرا عیب یہ ہے کہ جو جانور جفتی پر قادر نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہوگی لیکن مع الکراہت، یعنی اس کی قربانی ناپسندیدہ ہے۔ چوتھا عیب یہ ہے جو جانور بڑھاپے کے سبب بچے جننے پر قادر نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے لیکن مع الکراہت، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ پانچواں عیب یہ ہے جو جانور بچے والی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ چھٹا عیب یہ ہے کہ جس کے تنوں میں بغیر کسی عیب اور بیماری کے دودھ نہ اترتا ہو، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کے تنوں میں دودھ نہیں اترتا تو اس کی قربانی بھی جائز ہے لیکن مع الکراہت، ناپسندیدہ ہے۔ ساتواں عیب یہ ہے جس کو کانسی کی بیماری لاحق ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے لیکن مع الکراہت۔ آٹھواں عیب یہ ہے
کہ جسے داغا گیا ہو، بعض جانوروں کو لوگ داغتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کی قربانی تو جائز ہوگی اگر کسی نے ایسے جانور کی قربانی کی جس کو داغا گیا ہو، لیکن ناپسندیدہ ہے۔ نوواں عیب وہ بیڑ بکری جس کی دم پیدائشی طور پر بہت چھوٹی ہو، بیل ہے، بکری ہے، اس کی پیدائشی طور پر دم بہت چھوٹی ہے، دم تو ہے لیکن بہت چھوٹی ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے لیکن مع الکراہت، ناپسندیدہ ہے۔ 10واں عیب یہ ہے ایسا کانا جانور جس کا کانا پن پورے طور پر واضح نہ ہو۔ ایک جانور ہے، کانا ہے، لیکن اس کا کانا پن پورے طور پر واضح نہیں ہے، راستہ وغیرہ اس جانور کو نظر آتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح 11واں عیب ایسا لنگڑا جانور جو چلنے پر قادر ہو، یعنی چوتھا پاؤں چلنے میں زمین پر رکھ کر چلنے میں اس سے مدد لیتا ہو، چوتھا پاؤں جو ہے اس کو دوسرے پاؤں کے ساتھ رکھ کر اس سے مدد لیتا ہو، چل سکتا ہو لیکن لنگڑا ہو، تو اس جانور کی قربانی بھی جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے مع الکراہت۔ 12واں عیب یہ ہے کہ جس کی بیماری زیادہ ظاہر نہ ہو، بیمار تو ہے لیکن قربانی کرنے والے پر اس کی قربانی زیادہ ظاہر نہیں ہوئی ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے لیکن مع الکراہت۔ 13واں عیب یہ ہے کہ جس کا کان یا دم یا آنکھ کی روشنی کا تہائی حصے سے کم جاتا رہا ہو، کسی جانور کے آنکھ کا تہائی حصے سے کم چلا گیا ہو، اس کی روشنی چلی گئی ہو تہائی حصے سے کم، تو اس کی قربانی جائز تو ہے لیکن مع الکراہت۔ لیکن اگر تیسرا حصہ چلا گیا ہو یا تیسرے حصے سے زیادہ، تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد چوتھا عیب یہ ہے کہ جس کے کچھ دانت نہ ہو مگر وہ چارہ کھا سکتا ہو، ایک جانور ہے اس کے کچھ دانت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ چارہ کھا سکتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے لیکن مع الکراہت، ناپسند ہے۔ اسی طرح 15واں عیب مجنون جانور جس کا جنون اس حد تک نہ پہنچتا ہو کہ وہ چارہ نہ کھا سکے، ایک جانور ہے مجنون لیکن جنون کے باوجود بھی وہ چارہ کھا سکتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے لیکن ناپسند ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ایسے جانور کا آدمی قربانی کر لے کہ جو اس عیب سے بھی بالکل مبرہ ہو۔ 16واں عیب ایسا خارشی جانور جو فربہ موٹا اور تازہ ہو، اس پر خارش ہے لیکن اس کے باوجود وہ فربہ موٹا اور تازہ ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے لیکن ناپسند ہے۔ اس کے بعد 17واں عیب جس کے کان کا تہائی حصے سے کم کاٹ دیا گیا ہو، اس کا کان تہائی حصے سے کم کاٹ دیا گیا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے لیکن مع الکراہت۔ لیکن اگر تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کاٹ دیا گیا ہو پھر اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک فائدہ ذہن میں رکھے، اگر دونوں کانوں کا کچھ حصہ کاٹ دیا گیا ہو تو دونوں کو جمع کر کے دیکھا جائے، اگر مجموعہ تہائی کان پہنچ جائے یا اس سے بڑھ جائے تو قربانی جائز نہیں ہے ورنہ جائز۔ مثلا ایک جانور ہے، اس کا ایک کان بھی کاٹ دیا گیا، دوسرا کان بھی کاٹ دیا گیا ہے، تو اس صورت میں ان مجموعے کو ملایا جائے گا، اگر یہ تہائی حصے تک پہنچتا ہے یا اس سے زیادہ پہنچتا ہے تو اس کی قربانی پھر جائز نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ تہائی حصے سے کم ہے تو اس صورت میں پھر اس کی قربانی جائز ہوگی۔ 18واں عیب بنگا جانور، ایک جانور بنگا ہے تو اس کی قربانی بھی ناپسندیدہ ہے۔ 19واں عیب وہ بیڑ دمبا جس کی اون کاٹ دی گئی ہو، اس کے اوپر جو اون ہے، بال ہے،
اس کو کاٹ دیا گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ 20واں عیب وہ بھیڑ بکری جس کی زبان کٹ گئی ہو بشرطے کہ چارہ بآسانی کھا سکے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے لیکن مع الکراہت۔ 22واں عیب 21واں عیب جلالہ اونٹ جسے 40 دن باندھ کر اس کو چارہ کھلایا جائے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے غذائی غلاظت ہوتی ہے تو اس کی قربانی تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس جانور کو روک کر 40 دن تک اس کو چارہ وغیرہ کھلایا جائے تو اس صورت میں پھر اس کی قربانی جائز تو ہوگی لیکن ناپسندیدہ ہوگی۔ 22واں عیب یہ ہے وہ دبلا اور کمزور جانور جو بہت کمزور اور لاغر نہ ہو۔ دبلا تو ہے، پتلا تو ہے، لیکن بہت زیادہ لاغر اور کمزور نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز تو ہوگی لیکن ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح جو عیوب میں نے ذکر کیے آج کے درس میں تو یہ عیوب ایسے ہیں اگر کسی جانور میں موجود ہو، اگر کسی نے ان عیوب کے موجود ہوتے ہوئے بھی کسی جانور کی قربانی کر لی تو قربانی تو درست ہوگی لیکن ناپسندیدہ ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ جانور تمام عیوب سے خالی ہو۔ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ قال القسطانی واعلم ان الكل لا يخلو عن عيب والمستحب ان يكون سليما عن العيوب الظاهرة فما جوز هنا جوز مع الكراهة كما في المزمرات الشامية۔ حاصل یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ ذکر ہو گیا کہ جائز ہے، جواز کا مطلب یہ کہ جائز مع الکراہت ہے، مستحب یہ ہے کہ جانور تمام عیوب ظاہرہ سے پاک ہو، اس لیے کہ جب آدمی اللہ کے نام پر جانور ذبح کر رہا ہے تو مستحب یہی ہے کہ جانور تمام عیوب سے پاک ہو تاکہ قیامت کے دن میں یہ اس کے لیے اچھی سواری بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طور پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مسائل ہے متفرق مسائل انشاءاللہ وہ میں کل کے درس میں ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل تک انشاءاللہ اجازت، کل انشاءاللہ کچھ متفرق مسائل بیان کریں گے۔ والسلام۔